ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں ایک شیر آیا جو میرے پیچھے مسلسل بھاگ رہا ہے اور میں آگے کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ آگے ایک درخت آ گیا۔ میں شیر سے جان بچانے کے لیے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو ایک گڑھا تھا جس میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، تو میں شیر سے جان بچائی اور نیچے گڑھا آ گیا جس میں سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں میری نظر پڑی کہ درخت کی جڑیں ہیں جو اس کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک سفید ایک کالا ہے، دونوں درخت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب پیچھے شیر سے جان بچائی، درخت کے اوپر چڑھا، اب نیچے گڑھا ہے جس میں سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اوپر سے یہ چوہے جڑیں کاٹ رہے ہیں، میں کہاں جاؤں گا اب؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ درخت کے اوپر سے شہد کا ایک قطرہ آیا، وہ جو ہی میرے منہ میں گرا اس میں اس قدر لذت تھی، میں اس میں اس طرح کھو گیا کہ میں شیر کو بھی بھول گیا، دو چوہوں کو بھی بھول گیا، اور جو نیچے گڑھا تھا جس میں سانپ بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی بھول گیا۔ میرے ذہن سے سب کچھ نکل گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو مجھے بتایا کہ جو تیرے پیچھے شیر بھاگ رہا تھا وہ موت تھی جس سے تو آگے کی طرف بھاگ رہا تھا، حالانکہ وہ تجھے آ کر ہی رہے گی، تو جہاں مرضی چلا جا وہ تجھے لازمی آئے گی۔ اور جو گڑھا تھا جس میں سانپ بیٹھا ہوا تھا وہ قبر تھی جس سے تو ڈر رہا تھا، حالانکہ تو نے اس میں لازمی جانا ہے، یہ نہیں کہ نہیں جانا، لازمی جانا ہے۔ تو اس سے ڈر رہا تھا، تو نے اس میں ایک نہ ایک دن لازمی جانا ہے۔ اور جو چوہے تھے سفید اور کالا وہ تیرے دن اور رات تھے، وہ تیرے دن اور رات کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن کم ہو رہے ہیں، یہ تیرے دن اور رات اسی طرح کم ہوتے جائیں گے۔ اور جو اوپر سے شہد کا قطرہ آیا وہ تیری زندگی تھی، تو زندگی میں اس قدر مست ہو گیا، شہد کا قطرہ جو ہی تیرے منہ میں گرا تو سب چیزیں بھول گیا، شیر کو بھی بھول گیا۔ تو ہم دنیا میں اس قدر مست ہو گئے ہیں، دنیا میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں قبر بھی بھول گئی، ہمیں موت بھی بھول گئی، ہمارے دن اور رات، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن موت ہمیں لازمی آئے گی۔ اور جب تجھے موت کا جھٹکا لگے گا پھر تجھے ہوش آئے گا کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ جس نے بنائی ہے نا، اللہ نے کہہ دیا یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، جو بناتا ہے اس کو اس کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو میں کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے سب سے عقل مند انسان وہ ہے، سب سے زیادہ سمجھدار انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو موت سے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔